بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ، ایمان، قربانی اور صبر کی داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو زین الفلاح کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج ہم اس تاریخی اور روحانی واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے قیامت تک انسانوں کے لیے وفا، قربانی، صبر اور دین پر ثابت قدمی کی مثال قائم کی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ وہ واقعہ ہے جو 1400 صدیوں سے ہر آنکھ کو اشکبار کر رہا ہے، جو ہر دل میں ایک سوال جگاتا ہے: کیا میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر چلنے کی ہمت رکھتا ہوں؟ یہ کربلا ہے، جہاں مٹی خون سے رنگین ہوئی مگر سر کبھی نہیں جھکا۔ یہ وہ داستان ہے جس میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے نواسا اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ یہ صرف معرکہ جنگ نہیں تھا، بلکہ ایک مکتب، ایک درسگاہ جس نے بتایا کہ باطل کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے حق پر سر کٹا دینا۔ آئیے اس تاریخی سفر کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت امام حسن کو ملی۔ انہوں نے امت کی فلاح کے لیے امیر معاویہ سے صلح کی۔ معاہدہ ہوا کہ امیر معاویہ کے بعد خلافت دوبارہ امت کی مرضی سے چنی جائے گی، لیکن وقت نے کروٹ لی۔ امیر معاویہ نے خلافت کو موروثی بنانے کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ یزید ایک شخص تھا جس کی زندگی میں اسلامی اقدار کا فقدان تھا۔ نماز، روزہ، عدل، دیانت سب اس کے لیے بے معنی تھے۔ ایسے شخص کی بیعت؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ایسے باطل کے آگے سر جھکا سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور یہی انکار وہ چنگاری بن گیا جس نے کربلا کے الاؤ کو جنم دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام حسین نے اس بات کو محسوس کیا اور رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ سے مکہ پہنچے۔ ماہ ذو الحج کی آمد تھی، حج کا وقت تھا، لیکن امام نے حج کو عمرہ میں بدل دیا کیونکہ یزیدی کارندے مکہ میں داخل ہو چکے تھے اور حج کے دوران امام کی جان لینے کی سازش تیار ہو چکی تھی۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے سینکڑوں خطوط امام حسین کو بھیجے جن میں ان سے کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ امام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بطور نمائندہ بھیجا۔ شروع میں کوفہ والوں نے مسلم کا استقبال کیا، مگر جلد ہی یزید نے کوفہ پر گرفت سخت کر دی۔ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والوں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ امام حسین کو راستے میں اس خبر کی اطلاع ملی، لیکن پھر بھی وہ لوٹے نہیں۔ فرمایا، ہم ظلم کے خلاف نکلے ہیں، اصلاح کے لیے، طاقت کے لیے نہیں۔ محرم کی 2 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ کربلا ایک ویران صحرا جہاں نہ سایہ تھا نہ پانی۔ یزیدی لشکر کی تعداد تھی 30,000 اور امام حسین کے ساتھ صرف 72 جانثار، ایک طرف باطل کی فوج، دوسری طرف حق کا کارواں۔ پانی بند کر دیا گیا۔ عباس علمدار بارہا پانی لینے گئے، لیکن وفا کی قسم کھا کر بچوں کی پیاس برداشت کرتے رہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کا 6 ماہ کا بیٹا، جب امام نے اسے دشمن کے سامنے پیش کیا کہ اگر مجھے پیاسا رکھنا ہے تو اس معصوم کو پانی دے دو، تو ظالموں نے اسے تیر سے شہید کر دیا۔ 10 محرم کا دن کا آغاز نماز سے ہوا۔ امام حسین نے اصحاب کو اجازت دی کہ جو چاہیں چلے جائیں، مگر سب نے کہا ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ ہی کے ساتھ مریں گے۔ پھر میدان میں ایک ایک کر کے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ علی اکبر جوانی کا چراغ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ چہرہ۔ قاسم حضرت حسن کا بیٹا، جو شادی کے خواب دیکھ رہا تھا مگر دلہن کے بجائے شہادت کو گلے لگا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت وفا کا مینار، جو بازو کٹوا بیٹھے مگر علم زمین پر نہ گرنے دیا۔
اور پھر جب سب شہید ہو چکے، امام حسین نے میدان میں قدم رکھا، تلوار چلی، نیزے آئے، تیر برسے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ آخر کار امام کے جسم پر 30 سے زیادہ زخم تھے، سر نیزے پر بلند ہوا، مگر باطل سرنگوں رہا۔ خیمے جلائے گئے، خواتین کو قید کیا گیا، امام زین العابدین بیماری کی حالت میں گرفتار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کی ایسی مثال کہ کوفہ اور شام کے درباروں میں کلام کر کے یزید کو لاجواب کر دیا۔ یہ وہ لمحے تھے جب عورتوں نے صبر کا وہ نمونہ پیش کیا جو مردوں کے لیے بھی بے مثال ہے۔ کربلا ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ ظلم برا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا فرض ہے، چاہے انجام شہادت کی کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں جہاں جھوٹ، حرفہ، فتنہ اور باطل کا طوفان برپا ہے، ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ پر چلنا ہوگا۔ حسینی بننے کے لیے صرف نوحہ نہیں، عمل درکار ہے۔ حق کے لیے آواز بلند کرنا، انصاف کے لیے قربانی دینا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا، یہی حسینی مشن ہے۔ ناظرین، کربلا کی داستان صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتارنے، عمل میں لانے اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل کا مورخ ہم سے سوال کرے گا، جب وقت نے تم سے حسین بننے کا مطالبہ کیا تو تم نے کتنا ساتھ دیا؟ آئیے عہد کریں کہ ہم بھی باطل کے خلاف حق کے لیے ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں حسینی کردار عطا فرمائے، باطل سے نفرت اور حق سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ ہر دل تک کربلا کا سچا پیغام پہنچے۔ والسلام۔